خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم اس پروگرام میں رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے چوتھے باب کا مطالعہ ختم کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے کچھ احاطہ کر لیں ان باتوں کا جو ابھی تک ہم نے اس بڑے اہم خط سے، اس بڑی اہم دستاویز سے سیکھی ہیں۔ پہلے دو ابواب میں بحث کے بعد پولس رسول ہمیں تیسرے باب میں لے کر آئے، جہاں پر انہوں نے چند نتائج اخذ کیے۔ ان نتائج میں سے پہلا نتیجہ یہ تھا کہ سب گنہگار ہیں، کوئی بھی خدا کی نظر میں راست باز نہیں، نیکوکار نہیں، اور گنہگار ہونے کے وسیلہ سے سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کے بعد پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ شریعت کے اعمال پر، شریعت کے قوانین پر عمل کرنے سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ شریعت کی اپنی ایک ویلیو ہے، شریعت کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے، لیکن وہ گناہ پر قابو پانے کے لیے ہمیں طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ یہاں تک تو دوستو مایوس کن باتیں تھیں، لیکن یہ ساری باتیں کر لینے کے بعد پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ ہاں، ایک طریقہ ہے خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرائے جانے کا، اور وہ اس راست بازی پر ایمان لانا ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ پولس رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اب ایک اور راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا دار و مدار شریعت کے اعمال پر نہیں ہے۔ یہ راست بازی ہمیں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ یہ ہماری راست بازی نہیں ہے، یہ خدا کے بیٹے کی راست بازی ہے جو وہ ہمیں تفویض کر دیتا ہے۔ تیسرے باب میں یہ سب اہم باتیں کر لینے کے بعد پولس رسول ہمیں چوتھے باب میں لے گئے، اور چوتھے باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہمیں پرانے عہد نامہ سے دو بڑی اہم مثالیں دیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جانا نئے عہد نامے کا خیال ہے، نئے عہد نامے کا کانسیپٹ ہے، لیکن پولس رسول ہمیں عین بائبل مقدس کے شروع میں لے گئے، یعنی پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں، جہاں پر لکھا ہے کہ ابراہم، جو کہ ابھی تک ابراہم نہ ہوا تھا، اپنے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ وہ نا امید تھا، اور خدا نے اسے ایک وعدہ کیا، اور وہ اس وعدے پر ایمان لے آیا، اور یہ ایمان اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ پھر پولس رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس وقت ابراہم کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی، اس وقت نہ تو اس کا ختنہ ہوا تھا اور نہ اس وقت شریعت دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ پس منظر میں وہ قضیہ ہے جو کہ روم کی کلیسیا میں یہودی نژاد مسیحوں اور یونانی نژاد مسیحوں کے درمیان چل رہا تھا۔ یہودی جو کہ اب مسیحی ہو چکے تھے، یونانیوں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک ان کا ختنہ نہ ہو اور وہ شریعت کے قوانین پر مکمل طور پر عمل نہ کر لیں، ان کے لیے راست باز ٹھہرایا جانا ناممکن ہے۔ پولس رسول نے ان کو ابراہم کی مثال دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہ تو راست باز ٹھہرائے جانے کا مدار شریعت کے اعمال پر عمل کرنے میں ہے، اور نہ ہی ختنہ کروانے میں، کیونکہ ابراہم نہ تو مختون تھا اور نہ اس وقت تک شریعت دی گئی تھی۔ پھر پولس رسول نے زبور 32 کی مثال دی۔ زبور 32 داؤد کا لکھا ہوا ایک مزمور ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا، جس کی بدکاریاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ہم داؤد کو بھی جانتے ہیں اور اس کی زندگی کے واقعات کو بھی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے باوجود خدا نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔
یہ ساری باتیں کر لینے کے بعد چوتھے باب کے آخر میں پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم بھی جو کہ شاید جسمانی طور پر ابراہم کی نسل سے نہیں ہیں، ہم بھی ایمان کے وسیلہ سے جب راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر اس کی نسل میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول نے یہ بھی کہا کہ ابراہم کو ایک قوم کا نہیں بلکہ قوموں کا باپ ٹھہرایا گیا تھا، اس لیے وہ ان سب کا بھی باپ ہے جو کہ جسمانی طور پر اس کے فرزند نہیں ہیں بلکہ ایمان لانے سے اس کے موافق راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کا اعادہ کر لینے کے بعد آئیے ہم 5ویں باب میں داخل ہوتے ہیں اور آج کے حوالے کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے پولس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، پولس رسول چوتھے باب تک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ راست بازی، خدا کی دی ہوئی راست بازی ہمیں صرف ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اب وہ ہمیں اس کا پھل بتانے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ بتانے جا رہے ہیں، اور جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کی آخری چند آیات میں پولس رسول نے کہا، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا۔ خدا راست باز ہے اور خدا کے علاوہ کوئی راست باز نہیں۔ خدا صادق ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی راست باز نہیں۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، اور خدا کی نظر ناپاکی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرے الفاظ میں خدا کا اور گناہ کا کبھی میل نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ پولس رسول تیسرے باب میں ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، یعنی کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں دوبارہ جا سکے، تو پھر ایک دشمنی خدا کے اور ہمارے درمیان قائم ہو گئی تھی۔ خدا جہاں پر محبت کرنے والا خدا ہے، وہیں پر وہ قہار بھی ہے، وہ قہر کرنے والا، وہ غضب کرنے والا خدا بھی ہے۔ اور چونکہ وہ گناہ کو برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے وہ گناہ گار کو سزا دینے کے لیے مجبور ہے۔ لیکن
جو راست بازی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، پالوس رسول کہتے ہیں وہ اس دشمنی کو ختم کر ڈالتی ہے اور خدا کے ساتھ ہمارا میل کرا لیتی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ، اس سے بڑا ثمر اور کیا ہوگا راست باز ٹھہرائے جانے کا؟ اور جب میں راست باز ٹھہرائے جانے کی بات کرتا ہوں تو یہ سمجھیے گا کہ یہ مفت راست باز ٹھہرایا جانا ہے، جس کی ہمیں کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی، جس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جس کے لیے ہمیں کوئی ریاضت نہیں کرنی پڑتی۔ تو پالوس رسول نے کہا کہ ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، اس سے بڑا کیا استحقاق ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر استحقاق کے ساتھ کوئی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ Every privilege has a responsibility attached to it۔ تو پھر پالوس رسول 5ویں باب کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ وہ صلح جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے قائم ہوئی، جس کا ضامن خود خدا کا بیٹا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ جب ہم راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں تو آئیے کوشش کر کر اس صلح کو برقرار رکھیں۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ دوستو، یہ صرف پالوس رسول کا ترہ ہے کہ وہ ایک ہی سانس میں پوری بائبل کی الہیات کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے بات کی راست باز ٹھہرائے جانے کی، ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کی، اور اب وہ فضل کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری رسائی خدا کے فضل تک ہو جاتی ہے مفت راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلہ سے۔ افسیوں کے خط میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں صرف فضل ہی سے نجات ملی ہے جو ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ یعنی خدا ہم پر فضل کرتا ہے، وہ ہمیں وہ ایمان عطا کرتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جا سکیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک طرف خدا کا فضل اور دوسری طرف ہمارا ایمان۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک پھل تو یہ تھا کہ خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی، اور دوسرا پھل یہ ہے کہ پھر ہم خدا کے جلال کی امید رکھ سکتے ہیں۔ 3 باب میں پالوس رسول نے یہ کہا تھا کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلہ سے، جس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہم اس جلال کی امید رکھ سکتے ہیں جو خدا ہمیں دے گا۔ ایمان لانے کے بعد ہم خدا کے جلال میں اس کی بادشاہی میں شامل کر دیے گئے ہیں، لیکن مکمل طور پر وہ جلال حاصل کرنے کے لیے جو خدا کا ہے، ہمیں اس وقت تک کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ نہ آ جائیں اور اس دنیا کی عدالت نہ ہو جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک زندہ امید دے دی گئی ہے کہ ہم خدا کے جلال میں داخل کیے جائیں گے۔ جب ہم 8ویں باب میں جائیں گے تو پالوس رسول اسی موضوع پر اور زیادہ تفصیل سے ہم سے بات کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو جاتا ہے، اور اس میل ہو جانے کے وسیلہ سے ہم خدا کے فرزندوں کی طور پر قبول کر لیے جاتے ہیں، ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہم اس جلال کی امید پر زندہ رہتے ہیں جو ہمیں ایک دن ملے گا۔ اور پھر پالوس رسول کہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ
نہ صرف اس بات پر ہم نے فخر کرنا ہے کہ اب ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں اور ہم خدا کا جلال حاصل کریں گے، بلکہ ہمیں ان مصیبتوں پر، ان تکالیف پر جن میں سے ہم گزرتے ہیں بھی فخر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان پر ہم تفصیل سے 8ویں باب میں بات کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جتنا عرصہ ایمان لانے اور اس دنیا سے جانے کے درمیان ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس میں ہمیں مصیبتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں ہمیں تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان مصائب میں سے گزرنے کے بعد ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم ان مصائب میں سے اس لیے گزر رہے ہیں کہ ہم راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ ہمارا راست باز ٹھہرایا جانا ہمارے اعمال پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا ہمیں نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مصائب میں سے، تکالیف میں سے، پرسیکیوشن میں سے، ایذا رسانی میں سے گزارے، کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ جب ہم ایذا رسانی میں سے گزرتے ہیں تو پھر ہمارا صبر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم صبر کے ساتھ امید رکھنا سیکھ جاتے ہیں، اس جلال کی امید جو ہمیں ایک دن ملنے والا ہے۔ اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ پرسیکیوشن، ایذا رسانی ہمیں صبر سکھاتی ہے، اور اس صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر تو شاید یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا صبر پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے میں اس جگہ پر اگر ہم یونانی لفظ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صبر کی، ہمارے ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مہر کر دی گئی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے صبر پر مہر کر دی جاتی ہے، ہماری امید کا، ہمارے ایمان کا ثبوت ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور امید سے کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ امید ہمیں آگے لے کر بڑھتی رہتی ہے کہ ہم خدا کے جلال کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت خدا نے ہمارے دلوں میں اپنا روح القدس ڈال کر کیا ہے، اور اس کے وسیلے سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لی ہے۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر گناہ محسوب نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر معافی ہوتی ہے، اور اس معافی کے وسیلہ سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور اس راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلہ سے ہم جلال کی امید میں زندہ رہتے ہیں۔ دوستو، اب آگے پولس رسول ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم پر یہ راز افشا ہو چکا تھا کہ ہم اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں، اپنی محنت اور ریاضت یا عبادت کے وسیلہ سے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے سے قاصر ہیں، تو لکھا ہے کہ عین اس وقت مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا کے نجات کے ٹائم ٹیبل میں جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے جان دے دینے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ایمان بہت ضروری ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم مکمل طور پر قاصر ہیں
اپنی نجات کا بندوبست کرنے میں۔ ایک طرف تو ہم مسیح کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے اپنی نجات کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اس بات کو جان کیلون ٹوٹل ڈپریوٹی آف مین کہتا ہے، یعنی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ اپنے اعمال سے خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرایا جائے۔ تو لکھا ہے کہ خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسیح کی قربانی کی بات کریں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو کسی اچھے انسان کے لیے، کسی راست باز انسان کے لیے اپنی جان دے دے۔ شاید کوئی ایک آدھ ہو، لیکن کسی گناہ گار کے لیے کوئی اپنی جان کیوں دے گا؟ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ دوستو، یہ بائبل کی الہیات ہے۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ بائبل کے خدا کا وتیرہ ہے، یہ بائبل کے خدا کا MO ہے، یہ بائبل کے خدا کا موڈس آپرینڈی ہے کہ اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ نسل انسانی اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت اور صلاحیت سے نیک اور راست باز ہو جائے تو تب وہ اپنے بیٹے کو بھیجے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اور یوں خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی، جس کے بارے میں پولس رسول نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے کہا تھا کہ خدا کا روح القدس جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ دوستو، یہ بات بہت گہری ہے اور شاید ان چند منٹوں میں نہ ہو سکے جو اس پروگرام کے اختتام میں رہ گئے ہیں، لہٰذا اس بات کو میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ لاؤں گا کہ پولس رسول یہاں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہم wrath آف گاڈ، ہم خدا کے غضب، اس کے قہر سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں۔ ہم اس جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں جو راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہے، اور لکھا ہے کہ ہم اس خدا پر بھی فخر کرتے ہیں جس نے کہ نجات کا اتنا بڑا انتظام نسل انسانی کے لیے کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر جائے، اور اس کی موت کے وسیلہ سے پھر ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر جائیں، ہم خدا کے فرزند ہونے کا رتبہ حاصل کر لیں، دشمنی ختم ہو جائے، خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو جائے، صلح ہو جائے، اور ہم پھر اس جلال کی امید پر فخر کر سکیں جو ہمیں حاصل ہوگا۔ دوستو،
میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ اب باتیں تھوڑی سی ثقیل، تھوڑی سی گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں رومیو کے نام پولس رسول کے خط کی سمجھ اور ادراک ہونا ضروری ہے، اور وہ سمجھ ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس خط کو بار بار پڑھیں۔ پولس رسول اپنا کیس ایک وکیل کی طرح بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل اور دوسری کے بعد تیسری دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم پر بھی ضروری ہے کہ اس خط کی مکمل سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو بار بار پڑھیں، اور جب ہم اس پروگرام کے وسیلہ سے اس خط پر بحث کریں تو پھر ہم ان باتوں کو اور پولس رسول کی جو تھاٹ ہے، جو ان کا خیال ہے، اس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ آج میں ایک آیت کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، اور وہ 5ویں باب کی 8ویں آیت ہے، جہاں پر لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بائبل کے خدا کا وتیرہ ہے، یہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ بات گہری ہے، یہ بات پوری بائبل مقدس پر محیط ہے۔ اس کو ہم ببلیکل تھیولوجی کہتے ہیں، یعنی بائبل مقدس کی الہیات، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے اگلے پروگرام میں بات چیت کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے کلام کی بہتر سمجھ حاصل کرنے کی قوت عطا کرے۔ آمین۔ خدا حافظ۔